وذلك أمرت أن أول المسلمين. حضرات، اسرائیل کے یہودی گنڈوں نے ابھی چند دن پہلے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا ہے، ہم باقیوں کے مسلمان ان کی کارروائیوں کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مسلمان حکمرانوں کے زمین کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ذرا بھی زمین جھاگ اٹھے، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کبھی یہودیوں کو ضرورت نہ ہوگی. اور ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک بیت المقدس ہمارا قبلہ اول یہودی قبیلوں سے ہم آزاد نہیں کرا لیتے، اتنی دیر تک ہم ان اشتہارات میں اور ان اجلسوں میں مبتلا رہیں گے. اس لیے تمام مسلمان امت پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ہر قسم کے اختلافات کو فراموش کر کے ایک عظیم کاز پر، ایک عظیم مشن کے لیے اکٹھے ہو جائیں. انشاءاللہ الرحمن ہمارا اتحاد یہ ان کی یہودیوں کی موت کا پیغام ہوگا. اور میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں. صحیح مسلم میں مرضی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا یہودیوں کے ساتھ ایک آخری مارکا ہوگا کہ جس مارکے میں یہودی پسپا ایسے ہوں گے اپنی جان بچانے کے لیے یہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، پھر وہ پتھر بھی پکارے گا کہ یا مسلم صاحب ان یہودی من تقتل ہوں، اے مسلمان یہ میرے پیچھے ایک یہودی قبیلہ چھپ کے بیٹھا ہے اور اس کو بھی جہنم حاصل کرو. وہ پھر آنے والا ہے. ہمیں صرف اللہ کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا ایمان درست ہے، ہمارا قول ٹھیک ہے، ہمارا کردار درست ہو چکا ہے. پھر اللہ کے یہ وعدے سچے وعدے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. کہ دنیا میں جب ہم نے اپنے ایمان درست ثابت کر لیا، اپنا کردار درست ثابت کر لیا، اللہ فرماتے میں وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں پھر رات بش کا نہیں چلے گا، ایمان والوں کا چلے گا. ضرورت اس عمل کی ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہم اللہ کو سچے مومن بن کے دکھا دیں. دوسری بات، ہمارے پڑوس میں ہمارا دشمن جس کے ساتھ ہماری دشمنی وہ نہروں دریا کی دشمنی نہیں ہے. ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، ہماری انڈیا کی دشمنی بنیادی طور پر پانی کی تقسیم کی دشمنی نہیں ہے، وسائل کی تقسیم کی دشمنی نہیں ہے. ہماری ان کے ساتھ دشمنی وہ دو قومی نظریہ کی دشمنی ہے. ہمارے قاضی نے یہ کہا تھا یہ ایک الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہیں، ان کا مذہب ہم سے جدا ہے، یہ بت پرست ہیں، ہم اللہ پرست ہیں. ہماری ان کے ساتھ کبھی ہمارے کبھی ان کے ساتھ نامت نہیں ہو سکتی. لیکن آج تم نے عقیدے کو بھلا کر معذرت کے ساتھ یہاں موجود حکمران بھی اس میں ملوث ہیں، کھلے جانے والے بھی اس میں شامل ہیں. ہر دور میں اس وقت کی سانس کو کہا گیا انہوں نے گاڑیاں توڑ دی، بلا کر دیا. ہم کہتے ہیں ہم نے ہر دور میں یہ بات کہی، ہمارے ہندو کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارا ان کے اختلاف عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے. عقیدہ توحید کی جنگ ہوتی ہے. بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. تم نے دوستی کی بسیں چلا کے دیکھ لی، تم نے دوستی کی پروازیں چلا کے دیکھ لی، ہر شہر میں کام ہو گئی. ان کے ساتھ ہماری دوستی ایک بنیاد پہ ہو سکتی ہے. وہ بنیاد قرآن مجید میں اللہ نے واضح کی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے، بت پرست ہیں، وہ ہمیں للکارتے ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں اس شر سے اللہ نے خیر پیدا کر دی، اس شر سے دھمکیوں کے شر سے خیر یہ نکلی کہ پوری امت اکٹھی ہو گئی. پوری پاکستان میں بسنے والی
16 کروڑ امت مسلمان، کسی نے کوئی اختلاف نہ کیا، صدر نے بلایا، سب آگے ہوئے گئے. ہمارے نظریاتی اختلاف بھی ہیں، ہمارے سیاسی اختلافات بھی ہیں، نہ جانے کتنے اختلافات ہیں، لیکن میں سب کا عجیب اس لحاظ سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان جیسے ایک نظریاتی اسلامی ملک، ایک اسلامی اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہر شہر بلا کر سب نے لبیک کہا، سب نے کہا کہ پاکستان کی فوج جب پسینہ چلائے گی پاکستانی عوام اپنا خون کرانے کے لیے تیار ہے. آج ہم اپنی پاکستانی فوج کا مرال بلند کر دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں تم سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ. 16 کروڑ عوام تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ماں بہنوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تہجد گزاروں کی تہجد کے ٹائم دعائیں تمہارے ساتھ شامل ہے، قرآن کے حافظ قاریوں کی اور دین کے مبلغوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. ان اللہ معنا، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، آسمان سے فرشتے نازل کرے گا. اس لیے کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ وہ ملک ہے جو مدینہ منورہ کے بعد تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں اللہ کے نام پر اور دین کے نام پر، نبی کے نام پر معاشرے وجود میں آنے والی دوسری اسلامی ریاست ہے. جب یہ بنا تھا تو یہی نعرہ بلند ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا. انشاءاللہ یہ کاروان سے چلا ہے، یہ سبق رکے گا. جب پاکستان کا دفاع مضبوط ہو چکا ہوگا، پاکستان محفوظ ہو چکا ہوگا. خود میں بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں امریکہ سے آج سے یہ کہنے کے لیے کہ انڈیا بہت غصے میں ہے، اسے 2-4 حملے ٹال لینے دو، تم خاموش رہنا. ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں اگر ایسی حرکت کی گئی ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. خاموش رہنے والوں کے خلاف چاک کر دیں گے، ہم نے کرسی سے الگ کر دیں گے. ہم غیرت مند قوم ہیں، مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا سکتے ہیں، لیکن بزدلی کی زندگی ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں انڈیا ایک حملہ کرے گا، امریکہ سن لو، ہندو پنجل کمینے ہم پہ ایک حملہ کریں گے، ہم ان کے جواب میں 10 حملے کریں گے، ہم ان کی عید سے بجا کے چھوڑیں گے. الحمد للہ.